محمد جمیل صٲب یم زن سٹھٕے تجربہٕ کار حج ٹرینر چھِ یمن واریاہ ؤری اتھ سۭتۍ وٲتمٕتۍ چھِ وابستہٕ تہٕ یمو زن واریاہن آزمیٖنن تِژھ ٹریننگ چھِ دِژمٕژ بیٚیہِ چھُ أسۍ راتھ مےٚ جمیل صٲب ونان وصاف کہِ ییٚلہِ تۄہہِ آسہِ مےٚ وارٕ کارٕ حجس گژھُن تۄہہِ پیٚیہِ نہٕ پتہٕ تمہِ ساتہٕ ٹریننگ ہٕنٛز ضروٗرت کینٛہہ تہٕ یہِ دعوا کوٚر یمو گۄڈے یہِ تھوٚو یمو گۄڈے ؤنِتھ وۄنۍ وٕچھو انشاء اللہ سُہ گژھِ اَسہِ دعوا صحیح ثٲبت کِنہٕ نہ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ استقبال تہٕ خٲر مقدم پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے جمیل صٲب تُہۍ چھُو امہِ برونٛہہ تہِ یتھ پروگرامس منٛز تشریٖف آوُر سپٕدمٕتۍ تہٕ تۄہہِ چھو مُفصل زان امہِ حوالہٕ دِژمٕژ مگر تھوڑا بہت تِم میموریٖز رِفریش کرنہٕ خٲطرٕ دیٖتو اَسہِ پنُن تُہۍ تعارُف تمہِ پتہٕ یِمو أسۍ پننِس موضوٗعس کُن. بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار کہِ یِتھ بٔڑِس منچس پٮ۪ٹھ کتھ کرنُک بیٚیہِ سُہ فرائض یُس زن اکھ بیسِک فنڈامنٹل آف اسلام چھِ تتھ منٛز اتھ متعلق کتھ کرنہٕ خٲطرٕ چھُس بہٕ زبردست شُکُر گُزار ییٚمہِ منچُک ییٚمہِ پلیٹ فارمُک کہِ مےٚ دیُت اکھ موقعہٕ تُہۍ آز یہِ کتھ کرنُک بیٚیہِ اکہِ بار کہ بہٕ واتناو یہ کتھ حٲج صٲبن تام یم حٲج صٲب یہ اکھ اہم فریض انجام دیں اس لیے میں دوردرشن کا بہت ہی مشکور ہوں. ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں, آپ آئے, آپ نے وقت نکالا. تو رہی بات حج کے حوالے سے, رہی بات میری تعارف کی, تو میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں, اہلن گڈول گاؤں کا نام ہے, بہت ہی خوبصورت, یعنی کوکرناگ سائڈ. ہاں, کوکرناگ سائڈ سے, کشمیر کا ایک آخری حد, یعنی آج مان لیجیے سینٹرل کشمیر اور ساؤتھ کشمیر کی ایک باؤنڈری جو ہے آپس میں بات کر رہی ہے, تو بڑی خوشی ہوتی ہے اس منچ پہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے. تو میں بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اگر ایک حاجی, ایک عازمین کو کنونس کر پاؤں وہ اچھی طریقے سے حج کرے, تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات, بہت ہی سعادت کی بات. تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے. میں پیشے سے استاد ہوں. آپ ایک استاد ہیں. ہاں, 2010 سے میں حج تربیت کے ساتھ وابستہ ہوں. بڑا شوق ہے اپنا. یہ ایک دن میں پڑھ رہا تھا, پرائمری ایجوکیشن حاصل کر رہا تھا, تو ایک حاجی صاحبان جا رہے تھے, تو میرے دل کے اندر ایک تمنا جاگ گئی کہ جس طریقے سے یہ حج کے لیے جا رہے ہیں, تو وہ دن کب آ جائے گا جب میں اپنے والدین کے ساتھ حج کروں. میری پہلے سے ہی تمنا تھی, حج کا پتہ نہیں تھا, I was not knowing about the holy pilgrimage, لیکن یہ تمنا جاگ گئی کہ میں حج کروں لیکن والدین کے ساتھ حج کروں. کیا بات. اس کے بعد 2010 میں ہم نے اپلائی کیا حج کے لیے. میرے ساتھ میرے انکل, میری آنٹی اور میرے والدین, اور سب نے یہ کہا کہ نہیں, قرا آپ کے نام سے ہی ہوگا. تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا کہ پہلی بار ہم نے اپلائی کیا تو ایسا ہی ہوا, قرے میں نام آ گیا, تو ہمیں حج کرنے کا موقع ملا. الحمدللہ بہت ہی زبردست سفر ہے, اور میں ریکمنڈ کروں گا ہمیں حج کرنا چاہیے. اکثر دیکھا گیا ہمارے جو ہندوستان کے عازمین ہوتے ہیں تو بزرگی میں جاتے ہیں, لیکن اگر حج کریں پوسٹ ریٹائرمنٹ پلان, ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ رب العزت حج کے بارے میں فرماتے ہیں استطاعت, یعنی جب آپ کے پاس وہ مالی صحت بھی ہے اور مالی حیثیت بھی ہے تو اب اس وقت آپ کے اوپر حج ارادہ کر لیجیے, اٹس کمپلسری. تو جب ہی آپ پہ حج فرض ہوتا ہے تو آپ جائیں, اور اس میں کوشش کریں, طلب پیدا کریں, کہ طلب کی بنیاد پہ ہی اللہ رب العزت کسی کو نوازتا ہے. بالکل صحیح. آپ نے جیسے کہا کہ یہاں پہ تھوڑا بہت لیٹ ہی جاتے ہیں, عمر کے آخری مراحل میں لوگ حج کی تیاری کرتے ہیں, مگر حج جو ہے بہت محنت کا کام ہے. یہ سفر بڑا مسافت والا سفر ہے, محنت والا سفر ہے, تو اس کے لیے انسان توانا ہونا چاہیے, تبھی تمام جو بنیادی ارکان ہیں ان کو پورا کر سکتا ہے. خیر, آپ نے یہ اس اپنے خواب اور اپنی تمنا کا جب اظہار کیا کہ میرے دل میں بھی یہ تمنا ہوئی کہ میں وہاں پہنچوں. جب بھی حج عازمین سے بات کرتے ہیں جنہوں نے یہ فریضہ انجام دیا یا عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں, تم چھِ ونان ییٚلہِ گۄڈنِچ نظر خانہ کعبس پٮ۪ٹھ پیوان چھِ, ییٚلہِ تتھ ماحولس منٛز واتان, سُہ چھُ اکھ الگٕے ماحول آسان, تتھ چھُ الگٕے اکھ کیف آسان, الگٕے اکھ سحر آسان. تو ہمیں بتائیے کہ جب آپ پہلی بار وہاں گئے تو کیا کیفیت تھی آپ کے دل میں؟ دیکھیے, جب میں پہلی بار حج کے لیے گیا تو جو ہی پہلے تو مسجد حرم, اس کے بعد کعبہ ہوتا ہے, تو جب بھی ہم داخل ہوئے مسجد حرم کے اندر, بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف اللہم افتح لی ابواب رحمتک, دعا پڑھنے کے بعد, اور جب میری نظر کعبہ پہ پڑی تو میرے دل سے ایک دعا نکلی, یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. یہ تو میں اپنی, اور میرے ساتھ میرے والدین تھے, میری انکل آنٹی تھی, تو میرے والد صاحب کی یہ کیفیت ہوئی کہ میں نے کہا تھا ان کو کہ میں آگے چلوں گا اور آپ میرے احرام کو میری والدہ اس کے بعد, یا بیچ میں والدہ کو رکھیں گے, اس کے بعد انکل آنٹی. لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے والد صاحب وہ یہ طواف کرنے لگے,
والدہ طواف کرنے لگی. اس کے بعد جب میں نے ان کو پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں آئے ہیں اور ہم اپنے دل پہ قابو نہیں, ہم دماغ پہ جذبات پہ قابو نہیں رکھ پائے. تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے کہ ڈائریکٹلی آپ ایک دیوانہ بن کر جب جاتے ہیں تو وہ دیوانگی کا اظہار آٹومیٹکلی ہوتا ہے. بس طلب اندر ہو اور شوق پیدا ہو تو الگ چیز ہوتی ہے, کیفیت بدل جاتی ہے, کیفیت بدل جاتی ہے. آپ یہاں سے کشمیر سے کعبہ کی اور ویسٹ کی طرف آپ نماز پڑھتے ہیں اور جب آپ کے سامنے اللہ کا گھر ہو تو جس اللہ کے گھر پہ ساری رحمتیں اترتی ہیں اس کے بعد رحمتوں کا بٹوارا ہوتا ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں براہ راست آپ اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں, ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہیں. یہاں سے کعبہ کی طرف آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے سامنے کعبہ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اترتی 24 گھنٹے اترتی ہے. تو اس میں جب آپ کی گتازنی ہوتی ہے کیفیت الگ ہوتی ہے. اور دوسرا جو ہمارے دل کی دماغ کی اسکریننگ ہوتی ہے, جو حجر اسود ہے اس کا جو پہلے اس کا کلر وائٹ تھا, سفید تھا, لیکن جب آدم کے اولاد نے ہم سب نے مسلمان طواف کیا تو طواف سے اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک طاقت رکھی ہے کہ گناہوں کو کھینچ لیتی ہے, اس کی وجہ سے کالی پڑ گئی ہے. تو یہ اسکریننگ ہوتی ہے, اس اسکریننگ کی وجہ سے آٹومیٹلی انسان کی کیفیت بالکل معافی تلافی کرنے کے لیے ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. اور یوجولی تہ مز ضروری کت کریں اس ونان نفرس گھر ایز. تو یہ جو اللہ جو اپنے گھر بلاتے ہیں ہمیں, وہاں پہ جو راز کی باتیں ہوتی ہے, بندہ بہت عاجزی انکساری سے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر ندامت کا اظہار کرتا ہے, عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے نوازتے ہیں اور ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. تو خیر یہ جو ٹریننگ کا سلسلہ ہے, آپ کب سے حج عازمین کو ٹرین کرنے لگے, یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا اور کیسے یہ محرکات پیدا ہو گئے کہ آپ اس فیلڈ میں آ گئے؟ زبردست بات آپ نے حضرت پوچھی, کیونکہ میں جب سنتا تھا کوئی حاجی صاحبان اس کو حج کے لیے جانا تھا تو میرا ایک وہ نا تمنا اتنی تھی, شوق اتنا تھا, میں ان کے بیگ کو سیٹ کرنے چاہتا تھا. پیکنگ بیگ پہ نام لکھوں گا تاکہ اللہ رب العزت مجھے جلد از جلد بلائیں. تو میرے ایک استاد محمد امین تاج صاحب تھے, ان کو حج پہ جانا ہوا تو میں نے کہا کہ نہیں, آپ کے بیگ کو میں پوری طرح سے سیٹ کروں گا, سامان سفر میں ہی باندھوں گا, نام اس پہ. اور جتنے بھی میرے دوست میرے رشتہ دار حج کے لیے جاتے تھے اس سے پہلے, تو ایسی پہلے سے اللہ رب العزت نے اندر سے ایک آگ وہ بڑکائی تھی کہ آپ نے جانا ہے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو اس کے بعد 2010 سے میں نے فارملی حج تربیت کا سلسلہ شروع کر دیا. پہلا حج میرا 2010 میں ہوں, اس کے بعد کنٹینیوسلی آج تک جتنے بھی میرے رشتہ دار ہیں اور جتنے بھی میرے دوست ہیں حج کے لیے جاتے ہیں تو میں ان کے گھر جاتا ہوں اور فارملی بھی اور نان فارملی بھی میں ٹریننگ دیتا ہوں. تو اس میں ایک الگ ایک مزہ آتا ہے, تاکہ جب یہ حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو ضرور بالضرور اس کے دماغ میں میرا خیال آتا ہوگا, میرے لیے دعائیں کرتا ہوگا. تو اس لیے یہ ایک ذخیرہ آخرت بنانے کے لیے, اور میرا ایک اٹیچمنٹ اللہ کے کعبہ کے ساتھ رہے, روزہ اقدس کے ساتھ میرا ایک اٹیچمنٹ رہے. تو اس لیے 2010 سے میں کنٹینیوسلی یہ کام کر رہا ہوں. اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ مجھے اجر ملے اور میرے لوگوں کو بھی سہولت ان کو سہولیت ہو. تو ایک الگ طریقے سے اپنا جو حج دینے کا, حج تربیت دینے کا, کیونکہ یہ موضوع تو 10 دن کا بھی ہے اور 4 گھنٹے کا بھی ہے, 1 گھنٹے کا 20 منٹ کا بھی ہے. تو حج تربیت کو اس طریقے سے الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے میری رہنمائی کی ہے کہ میں 10 منٹ میں بھی حج تربیت دے سکتا ہوں, 4 گھنٹے میں بھی دے سکتا ہوں. یہ وہ اب یہ اس طریقے سے دن بہ دن اس میں سکل ڈیولپ ہو گیا ہے. اور دوسرا میں نے ایک چھوٹا سا بک لیٹ بھی لکھا, کیونکہ جو عازمین حج بہت جو نہیں پڑھ پاتے ہیں تو تھوڑا سا یہ ایک بک لیٹ ہے جس کو ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور فری میں یہ گفٹ کر دیتا ہوں جس کو بھی تربیت. حج و عمرہ اور حج اس میں ایک پیج پہ ہے, اور باقی جو یہ حج کے بارے میں قدم بہ قدم اس میں رہنمائی وہ بتائی گئی ہے کس طریقے سے آپ نے, اور مسلک کی بندش کو چھوڑ کے اس کو لکھا گیا, یعنی کوئی اختلاف نہیں, سیدھے اس میں فوکس زیادہ ہے حج کے فرائض اور واجبات پہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے. بہت شکریہ, آپ نے اس کتاب کو مرتب کیا اور ہم تک بھی پہنچایا. ہم اسے بھی مجھے لگتا ہے گھر لے کے پڑھیں گے تاکہ ہماری بھی رہنمائی ہو. خیر آپ سے اور مزید جانیں گے کہ اب جب قرعہ اندازی میں نام آ گیا, اب تیاری کیسے کریں اور پھر سامان سفر کیسے. جمیل صاحب سے میں چاہتا ہوں گفتگو کو آگے بڑھائیں میرے دوست. بالکل, مجھے لگتا ہے موضوع پہ آنا چاہیے. جی,
تو جیسے جمیل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ پیکنگ سب سے پہلے مجھے لگتا ہے اسی سے شروع کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں تو کمیو چیزوں پز اکس حجس خیال تھاؤن پیکنگ مز خاص کر کیازکہ وچھان کہ اکثر ییٚلہِ کُنہِ جایہِ آسان نیرُن کی علاوہ چیز سفرک سامان بالکل علاوہ پوشن سہ یوز تن گژھان تتھ جائیں تو کمن چیزوں کی ضروری چیز مشت تہ گژھان مشرف تہ گژھان اس لیے تھی چھو پیکنگ ہند واریاہ تجربہ اس ورتو کیا سامان سفر چھ نیون اکس حجس ست؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ اب فارملی ہم اس سیشن کو شروع کریں گے تو سب سے پہلے میں حج کے حوالے سے بات کروں گا کہ حج کے 3 فیزز ہوتے ہیں. تو پہلا فیز جو ہے دیٹس پری حج فیز یعنی حج سے پہلے فیز، اور اس کے بعد ہے حج کا پریزنٹیشن فیز، اس کے بعد ہے حج کے پوسٹ پریزنٹیشن فیز یعنی ایک تو حج ہم نے کرنا ہے اس کے 5 یا 6 دن ہوتے ہیں، اس کے بعد حج کے بعد اور حج سے پہلے جو ہے اس میں ہم نے کرنا کیا ہے. ایک تو لگیج کو ہم نے پیک کرنا ہے، یہ ایک پورشن ہے. دوسرا پورشن جو اہم پورشن ہے، واٹس دی ریکمنڈیشن آف آلمائٹی اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں حج سے پہلے، یہ بڑی بات ہوتی ہے. یہ پیکنگ کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، پیکنگ یہ چلے گا، یہ سسٹم ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے یہ چیز لینی، یہ نہیں لینی، یہ لینی. تو اس میں انسٹرکشنز ہمیں ملتی ہیں. جو بھی کوئی لکوڈ چیز ہے وہ لکوڈ چیز ہم نے کسی بھی صورت میں نہیں لینی، چاہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، بالکل اوائڈ کرنا ہے. لکوڈ چیز بالکل نہیں لینی ہے. ہمارے لگیج، چاہے وہ لگیج ہمارا ہینڈ بیگ ہو یا لگیج ہو، اس میں بالکل لکوڈ چیز الاؤ نہیں ہے. یہ سب سے پہلی بات. لیکن اس سے بڑی بات کہ ہم حج کیوں کرنے جاتے ہیں، حج کس ارادے سے کرنے جاتے ہیں، حج کس لیے کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ایک کال ملتا ہے، اتم الحج والعمرۃ للہ. اللہ رب العزت ہمیں پکار رہے ہیں، اے میرے بندو آپ میرے گھر کی زیارت کرو، عمرہ اور حج میرے لیے کرو. اٹس ریکمنڈیڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 196 آیت میں ہمیں یوں اللہ رب العزت بلا رہے ہیں. جس طریقے سے ایک بچہ اسکول جاتا ہے اور اپنا استاد اس سے کہتا ہے رول نمبر 1 پریزنٹ، تو اس طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں بلا رہے ہیں، اتم الحج والعمرۃ للہ. اے میرے بندے میرے لیے حج اور عمرہ کریں، حج اور عمرہ کریں. تو جب آپ کا مالک آپ کو بلا رہا ہے تو اس بلاوے پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس بلاوے پہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو اللہ رب العزت کب آپ کو پکارے؟ تو جب آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے آپ نے. تو کب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ از کالنگ یو ٹو وزٹ دی ہولی پلیسز مکہ، مدینہ اینڈ آل دی مشارق. تو یہ جب آپ کو اللہ رب العزت بلا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کتنی تیاری کی. آپ اپنے مالک سے ملنے جا رہے ہیں نا، تو آپ نے کرنا کیا؟ آپ نے سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہے. دا فرسٹ ورک یو شوڈ ڈو. سب سے پہلے دل میں سب میل، سب سے پہلے ریا کی بیماری ہے، شرک کی بیماری ہے، بدعت کی بیماری ہے، تکبر کی بیماری ہے، اور رشتہ داری کے ساتھ اگر آپ کی صلہ رحمی نہیں ہے، بڑی زبردست رنجشیں ان کو دور کرنا ہے. کیونکہ سب سے پہلے آپ نے اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے، اس کی جگہ کے لیے، جس طریقے سے ہم کمرے کو صاف کر رہے ہیں کہ بڑا مہمان آنے والا ہے، اس طریقے سے اس کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت یہ دل جو میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تو اس لیے اس دل کو صاف کر کے آ جائیں. ایک بار تو دل صاف کر کے دینا، تو پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کس طریقے سے آپ کے اوپر برسے گی. تو اللہ رب العزت سب سے پہلے حج سے پہلے میرے بندے دل کو صاف کر. اسی لیے تو عازمین پہلے جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس، اس کے جو معاف، اس کے جو بخشش کی ہم ایسے گمت پان. اس میں یہ چیز ہے کہ ایک ٹریڈیشن جو ہے ہم یہ کر رہے ہیں، ٹریڈیشن کی آپ رشتہ دار کے پاس جانا، اس کی نہیں، ایسا نہیں ہے. جانا ضروری نہیں، جانا ضروری نہیں. یہ چیز ہاں جس کے ساتھ معاملات آپ کے ہیں، جس کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، یا تو اپنے حقوق آپ نے ادا کر کے جانا ہے. صحیح بات. اگر حضرت آپ کے عمار صاحب کا میرے پاس پیسہ ہے تو مجھے عمار صاحب کے پاس جانا ہے، آئی ہیو ٹو پے، میں نے یہ دینا ہے. ہاں اگر آپ کو میں نے کبھی تکلیف کوئی دے دی ہے تو مجھے آپ کے پاس آنا ہے، حضرت مجھے معاف کر دیں. اللہ کے لیے معاف کریں، اللہ آپ کو آخرت میں معاف کرے گا. تو سب سے پہلے معافی سے ہی شروع آتا تھا، درگزر سے شروعات ہوتی ہے. تو یہاں سے پریپریشن جو حج کی ہوتی ہے کہ ہاں پہلے اپنے دل کو صاف کریں، دماغ کو صاف کریں، سوچ کو صاف کریں، آنکھ کو صاف کریں، کان کو صاف کریں، زبان کو صاف کریں. یعنی جتنے بھی آپ کے
اعضاء ہے جو ڈائریکٹلی ان کانٹیکٹ آف دا پیپل آتے ہیں، جیسے آپ کی آنکھ ہے، آپ کا کان ہے، آپ کی زبان ہے، تو یہ ساری چیزیں جسم کے اعضاء آپ نے صاف کرنے ہیں، دل کو صاف کرنا، پاک کرنا، کیونکہ مجھے بڑے سفر کے لیے، تو اس لیے اپنے آپ کو ٹرینڈ کرنا ہے اس کے لیے کہ انسان کے اندر معاف کرنے کا جذبہ آ جائے۔ اگر ہم اس پہلی دہلیز پہ، حج کی پہلی دہلیز پہ ہم کامیاب ہو گئے تو آگے کا سفر آسان ہے۔ اس کے بعد ہم نے لگیج میں کیا رکھنا ہے وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ آسان سی بات ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ دل صاف۔ اصل میں پہلی پریپریشن کا جو فیز ہے، پری حج فیز میں، سب سے پہلے آپ اس کی مشق کریں، اس کی مشق ہم نے کرنی ہے۔ اور ایک تو ہے غیبت کرنا یا کسی کی بات کرنا، وہ دور کی بات ہے، بلکہ ایک حاجی صاحبان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لائنی سے بھی بچے۔ لائنی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام نہ کرے، وہ بات نہ کرے جس سے اس کو فائدہ اور نقصان بھی نہ ہو۔ صحیح، اب یہ تیاری تو ہو گئی، اس کے بعد؟ اس کے بعد جو ہے، اگر ہم لگیج کے حوالے سے بات کریں تو لگیج کے بارے میں جو سفر کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے سفر پہ تحقیق کیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سفر کو لطف اندوز، آپ اف یو وانٹ ٹو انجوائے دی جرنی، اگر آپ ٹریول کو بہت زیادہ اس سے مزہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس بہت کم سامان، لائٹ پیکنگ۔ آپ کے پاس کیا، ایک مستورات کے لیے اس کے پاس 3 جوڑے کپڑے کو بہت ہے، 3 جوڑے کپڑے کے۔ دیکھیے یہاں اور وہاں میں بہت فرق ہے، وہاں موسم کے اعتبار سے، اور دوسرا یہ چیز ہے کہ ابھی آپ نے کپڑا دھویا، دھونے کے بعد 10 منٹ کے بعد وہ تیار ہے، ریڈی ہے آپ کو پہننے کے لیے، ایک بات۔ دوسرا، آپ کو کتنا بھی پسینہ آ جائے، آپ کے کپڑے میں بدبو آئے گی نہیں۔ کیا بات! یہ تو آپ اگر چاہے آپ مکہ کے اندر ہیں یا مدینہ پاک کے اندر ہیں، یہ چیز ہے کہ آپ کے کپڑے پورے گیلے ہو جائیں گے، ایسے لگے گا جیسے کہ آپ نے ان کو پانی میں بھگویا ہے، اس کے باوجود بھی اس سے بدبو نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ کپڑے زیادہ ضرورت نہیں پڑتا ہے، اور آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کپڑے دھوئیں، کیونکہ آپ کے پاس بہت کم وقت ہے، اور اس کم وقت کو آپ کو پراپرلی عبادات میں ہی صرف کرنا ہے، عبادات میں صرف کریں۔ تو یہ لائٹ پیکنگ، لائٹ پیکنگ، اس میں 3 جوڑے عورتوں کے لیے اور مرد کے لیے، اگر وہ 3 لینا چاہتا ہے، اگر خوش مزاج ہے 3 لے لے تو 2 بھی کافی ہیں، ایک مدینہ پاک میں لگے گا، ایک مکہ معظمہ، اور ایک جو آپ کو ڈیرے وغیرہ میں لگے گا، تو 3 اس کے لیے بھی سفیشینٹ ہے، مور دین سفیشینٹ ہے۔ اور دوسرا، احرام کی 2 چادریں آپ کے پاس ہوں، اور ایک اگر ایکسٹرا آپ چادر لے لیں، تاکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو تہبند کے لیے چادر استعمال ہوتی ہے وہ کبھی خراب ہوتی ہے، تو اس لیے 3 چادریں آپ لے لیں، بہت ہیں، مور دین سفیشینٹ ہے۔ جی، یہ تو رہا پیکنگ کا سوال۔ اب ہم احرام کیسے باندھیں؟ احرام تو مجھے لگتا ہے کہ پروگرام کے آخر میں اگر 2-3 منٹ اس کے لیے رکھیں گے، باقی ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے کہ وہ فرائض واجبات کیا، وہ آپ آخر میں دکھائیں گے کہ احرام کیسے باندھیں، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو پیکنگ ہو گئی۔ اب سفر کے لیے روانہ ہو گئے تو پھر پہنچ کے پہلے کیا کرنا؟ سب سے پہلے جب آپ، اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، تو سب سے پہلے جب آپ حج کے لیے نکلتے ہیں، آپ نے یہ ساری چیزیں کی، آپ نے اپنے دل کو صاف کیا، آپ نے اپنے آپ کو ٹرینڈ کر دیا کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ یہاں سے کانسیپٹ لینا ہے کہ مجھے حج ٹکٹ نہیں، حج ٹریک چاہیے۔ یہ بڑا زبردست ہے، حج ٹکٹ نہیں، حج ٹکٹ یعنی حج ٹیگ مجھے لگ جائے، ایک تو یہ حاجی ہے، مجھے حج کا ٹیگ لگ جائے، دوسرا ہو جائے حج ٹریک مل جائے۔ تو حج ٹریک ملنے کے لیے آپ نے یہ چیز پہلے آپ نے ذہن کو تیار کرنا ہے کہ جو مجھے حج ٹریک ملے گا اس میں میں اللہ سے حج مبرور لوں گا۔ حج مبرور، تو حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جس کا بدلہ دنیا میں نہیں ہے، اس کا بدلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت میں، تو اس نے حج مبرور کا جو بدل ہے، اس کا نعمت بدل ہے، ریوارڈ فار حج مبرور، وہ ہے جنت۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے آپ نے اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے۔ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے سب کو معاف کر دیا، سب کے حقوق ادا کیے۔ اس کے بعد اب جب نکلنا ہے، نکلنے سب سے پہلے 2 رکعت آپ گھر میں پڑھیں گے سفر کے لیے، کہ میں اس سفر کے لیے اللہ میرے لیے یہ سفر آسان کر دیں، اس میں میری مدد فرمائیں اور اس کو میری طرف سے قبول فرمائیں، اور اللہ سے بار بار دعا کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، اللہ مجھے حج مبرور۔ تو اس کے بعد 2 رکعت جو آپ کی محلہ مسجد ہوگی اس میں 2 رکعت پڑھ کے، اس کے بعد آپ نکلیں گے اپنے سارے ڈاکومنٹس مستورات گھر میں پڑھیں گے، اور پھر آپ نکل جائیں گے۔ نکلنے کے بعد آپ کا ڈپارچر ہوگا۔ ڈپارچر کے بعد آپ کے 2 چیزیں، یا تو آپ کی اگر فلائٹ پہلے ہوگی تو آپ مدینہ پاک جائیں گے، اگر آپ کی فلائٹ بعد میں ہوگی تو آپ جدہ جائیں گے۔
تو آپ کی فلائٹ چاہے مدینہ پاک جائے یا جدہ جائے تو اس میں کرنا کیا ہے، اگر آپ کی فلائٹ سری نگر سے ڈائریکٹلی جدہ کو جاتی ہے تو آپ نے سری نگر میں ہی آپ نے ٹھیک طریقے سے غسل کرنا ہے، بہت اچھی طریقے سے غسل کرنے کے بعد آپ نے احرام لگانا ہے، وہاں پہ نماز شکرانہ 2 رکعت پڑھنی ہے. اس کے بعد جب آپ سفر سٹارٹ کریں گے آپ نے نیت نہیں کرنی ہے. اگر آپ کا ڈائریکٹلی جدہ کو سفر جدہ کو آپ کی فلائٹ جاتی ہے تو یلملم کی ایک پہاڑی بیچ میں آ جائے گی. اس وقت آپ کو جہاز کے جتنے بھی وہاں پہ امپلائیز ہوں گے وہ بتائیں گے حاجی صاحب آپ کا یہ میقات آ گیا. تو میقات سے آپ نے نیت کرنی ہے. میقات سے آپ کی جو احرام کی بندش سٹارٹ ہوگی. احرام کی بندشیں کیا ہوگی الحمدللہ سب نے پڑھا ہوگا تو مختصر ہم یہ بتائیں گے کہ اس کے بعد آپ نے جو کچھ حلال چیزیں وہ حرام ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر ازواج زندگی کے خاص تعلقات ختم، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں، آپ اس کے بعد عطر کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، آپ کنگھی نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں، شکار نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بندش جب سٹارٹ ہوتی ہے، یہ بندش سٹارٹ ہونے کے بعد اب یہاں سے آپ نے پہلا فرض جو حج کے اندر، حج بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اب اس کو تھوڑا سا سیکھنا ہے، سیکھ کے کرنا ہے. تو حج کے اندر 3 ہی فرض ہیں. اگر ہم وضو کی بات کریں وضو کے اندر 4 فرض ہیں، لیکن حج کے اندر 3 ہی فرض ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. تو سب سے پہلا فرض جو وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم احرام کی حالت میں داخل ہونا. ایک ہوتا ہے احرام پہننا باندھنا، دوسرا ہوتا ہے احرام کی حالت میں داخل ہونا. احرام کی حالت میں داخل ہونے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. ایک میقات ہونا، دوسرا احرام کی وردی ہونا، تیسرا نیت کرنا، اور چوتھا تلبیہ پڑھنا. دیکھیں جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں الحمد شریف ہم اس کی ترجم نہیں پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے حاجی صاحبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تلبیہ عربیہ میں پڑھے. تو تلبیہ ضروری عربی میں پڑھنی. اگر تلبیہ آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کے ساتھ جو ساتھی حاجی ہیں یا اگر کوئی مسئلہ اس کا جو محرم ہوگا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو کہے کہ مجھے تلبیہ پڑھائے، اور ترجمے کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پوری وہ ذہن میں بٹھا کے میں کیا پڑھ رہا ہوں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب یہ 4 کام آپ نے کیے، ایک تو آپ کا میقات بھی ہو گیا، اس کے بعد میقات کے بعد آپ کی وردی بھی ہوگی، وردی کے بعد تیسرا کام جو آپ نے نیت بھی کی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دے اور میرے لیے میری طرف سے قبول فرما دے. تو یہ 4 کام اور یہ تلبیہ بھی آپ نے پڑھی، یہ 4 پہلا فرض آپ کا ادا ہو گیا. اب یہ جو پہلا فرض مکمل ہو گیا، اس کے بعد آپ کی بندی سٹارٹ ہوگی، آپ کی فلائٹ سیدھے جائے گی مکہ. تو مکہ جب آپ کی فلائٹ پہنچے گی آپ کو سیدھے ہوٹل میں لے لیں گے، کوئی جلد بازی نہیں کرنی ہے. پیشنس، جتنا آپ پیشنس رکھیں گے اتنا آپ کا حج بہت اچھا ہوگا، اتنا آپ کا عمرہ بہت اچھا ہوگا، جتنا پیشنس. اور یہ حاجی صاحبان سے میں گزارش کروں گا، عازمین جتنے بھی ہیں گزارش کروں گا کہ صبر کا جتنا آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں اتنا کرنا ہے، جتنا مظاہرہ کر سکتے ہیں، یعنی اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے. کیونکہ صبر ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین. کسی نمازی کو یہ نہیں بتایا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، کسی حاجی کو نہیں بتایا آپ کے ساتھ ہوں، کسی کلمے پڑھنے والے کے ساتھ بولا نہیں ہے، لیکن صبر کرنے والوں کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ جو ہم نے پہلے فرض کی بات کی، پہلا فرض تو ادا ہو گیا، اب ہماری پرواز جو ہے مکہ پہنچ گئی. تو اس کے بعد اپنے سفر کو اور پروگرام گڈ مارننگ جے کے اشیاء مہمان تشریف فرما ملک محمد جمیل صاحب حج ٹرینر. تو ملک صاحب ات پہ ہم برو عرض کران کہ اخ فرائض کور اس تو باقی کیا فرائض؟ حجس مز 3 فرائض. گۄڈنٮ۪تھٕے گوٚو حالت احرام. حالت احرامس مز اَسہِ 4 کامہِ کرِ. اِتھَے کٔنۍ چھِ اَمہِ پتہٕ یُس مین حج چھُ وقوٗفِ عرفہ. وقوٗف عرفہ یُس چھُ یہِ چھُ حجُک لُبہِ لباب. یعنی أسۍ وٕچھو یُس حجُک یُس آپریشن چھُ، حجُک آپریشن چھُ گژھان میٖنا پٮ۪ٹھ سٹارٹ. میٖنا چھُ مین اَتیُک کیمپس. میٖنا پٮ۪ٹھ گژھو أسۍ 9 ذی الحجہ، فجر بعد واتو أسۍ عرفہ. عرفہ چھُ گژھان وقوٗف سٹارٹ بعدِ ظہر تا مغرب. اتھ منٛز چھُ ییٚلہِ اِنسان اوٚت گژھِ، ییٚلہِ حٲج صٲب اوٚت گژھِ، أمِس چھُ اَتٮ۪ن پوٗرٕ یہِ زبردست ذہن تیار تھاوُن اَمہِ خٲطرٕ بہٕ نیرٕ نہٕ توٚتانۍ
عرفہ مجھ واپس کہیں یوتائن بہ خدا صاحب مناوان یعنی اللہ کے ساتھ صلح کر کے میں آؤں گا مجھے اللہ کے ساتھ صلح کرنی ہے بہم یہ واپس نیت تو فرمو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفاتس مز گو پتہ اس نے امس یہ نیت کی بہ گوس عرفات مز پتہ میانہ گناہن گئی مغفرت کی تم سند خاطر بہتر کہ سہ گژھی اور یعنی اس کے ساتھ گارنٹیڈ ہے اس عرفاتس مز گو سہ یتھے یلی واپس لوٹ یہ نیت زن امس ساتھ زائی ماج تو عرفات دویم فرض گۄڈنیُک گو حالت احرام دویم گو وقوف عرفات تریم فرض سہ طواف زیارت طواف زیارت ات کن طواف کران عمرہس مز طواف کران اتھے کن طواف کینژن کامین ہند ناو اخ گو خانہ کعبس اند پک 7 چکر کران مگر چکر ات کن کران دیوانہ بنت خدا صاحب سیود ژھانڈن یعنی طواف کرنے وز گژھِ انسانس باسن کہ مے کینٛہہ رومت بہٕ چھُس ژھانڈان تشنگی پٲدٕ کرٕنۍ پانس منٛز بہٕ چھُس ژھانڈان کینٛہہ أکِس حٲج صٲبس گژھِ یہِ باسُن بالکل گژھِ باسُن اللہ رب العزت گژھِ باسُن کہ أمِس پھٹہِ وٲنِج اگر نہٕ بہٕ أمِس واپس جواب دِمہٕ تو خانہ کعبس 7 چکر کرٕنۍ آٹھ اسلام یعنی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد امہ سۭتۍ سٹارٹ تہِ کرُن خانہ کعبس 7 چکر کرٕنۍ گۄڈنیٚتھ کرُن اسلام بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اس کے بعد اتھس چومن گو یہ گو اخ اسلام کور اخ چکر پتہ کور بے اسلام اچھا کیا پوائنٹ آسان کیا لائٹس وائٹ کہ یوس انڈیکیٹرز وچھو یتھ کٔنۍ بلا تشبیہ اس خانہ کعبہ خانہ کعبہ 4 سائڈ 4 کون اس یم سائڈ حجر اسود یس جنت مز کن آمز کڑنے یس تمہ کن پہ سٹارٹنگ پوائنٹ مگر اس ات سٹارٹنگ پوائنٹ اس مسجد حرمک دیوار دیوارس من اخ سبز لائٹ تو اس یہ حجر اسود اخ چکر ات درمیان اس یہ ات پہ کرن سٹارٹ یعنی ام لائن پہ سٹارٹ کرنے پتہ اس حجر اسود یم سائڈ مسلح مطلب یم سائڈ خانہ کعبس امام صاحب نماز پڑھنا تمہ سائڈ پتہ کور یپر رکن یمانی سائڈ پتہ یوتن واتو رکن یمانی تو حجر اسود ان دون رکنن درمیان اخ فکس دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ والابرار یا عزیز یا غفار باقی اس تہ احت متافق احت تر مز دعا پڑھو سہ دعا بیٚیہِ طوافس دوران یہ اخ چیز اس میں ضمن یتن کت کریں اچھے دپان اگر اسے مطافس من طواف کرو شاید ام سۭتۍ گژھِ مےٚ جلدی مگر اللہ رب العزت یپر انعامن ہز بارش کران انعامن یس اخ قدم ترائے طوافس دوران اخ گناہ گژھس معاف اخ نیکی نامہ اعمالس مز لکھنہٕ بیٚیہِ ییٚلہِ أسۍ وٕچھو یُس پروٹوکال کعبُک چھُ أکِس نیکی میلہِ 1,00,000 نیکین ہُنٛد ثواب کیا بات ہے ماشاء اللہ بالکل أکِس نیکی 1,00,000 اگر 1 رۄپے کرو أسۍ حرمس مز خرچ ڈونیٹ کرو صدقہ کرو تک مل 1,00,000 ثواب اجر خیر گو یہ طواف طواف ام پتہ ات مز طوافس مز اگر 7 چکر بیٚیہِ گٔے 8 استلام بیٚیہِ چھِ نماز 2 رکعت واجب پڑھنۍ واجب نماز 2 رکعت طواف مکلٲیِتھ طواف مکلٲیِتھ چھِ کیازِ طوافس مز اگر کانٛہہ آسہِ کمی روزمٕژ تو تمیُک یُس یہِ کمپنسیشن تمیُک کمپنسیشن گٔے 2 رکعت تہٕ یِمن کامٮ۪ن ہُنٛد ناو چھُ طواف ات مز اگر اس احرام چھ کڑت احرامس من 2 چیز یاد تھاون اکھ چھ کرن گۄڈنِکٮ۪ن 3 چکرن رمل گۄڈنِکٮ۪ن 3 بیٚیہِ چھُ کرُن 7وٕنی چکرن اجتباع مطلب گوٚو یُس یہِ دٔچھُن پھیوٚک چھُ یہِ چھُ تراوُن یلہٕ کھوٚڑ دٔچھُن پھیٚکہِ پٮ۪ٹھ چھِ تراوُن یلہٕ کھوٚڑِ پھیٚکہِ ییٚمہِ پٮ۪ٹھ چھِ تراوٕنۍ ژادر یعنی دٔچھُن پھیوٚک گژھِ یلہٕ آسُن کھوٚڑِ پھیٚکہِ پٮ۪ٹھ گژھِ آسٕنۍ رمل کیٛاہ گوٚو رمل گوٚو تھوڑا اکڑِتھ پکُن یعنی یِتھ کٔنۍ اکھ سپا سالار چھِ پکان گۄڈنِکٮ۪ن 3 راوُنڈن چھُ کرُن رمل یِم گٔے یِم 3 فرض بیٚیہِ اکہِ لٹہِ دۄہراوو أسۍ 3 فرض حالت احرام وقوٗفِ عرفہ اور طواف زیارت یم 3 فرض اگر یمو مز کانٛہہ پیٚیہِ حج چھُ دۄہراوُن ٹھیک یم گٔے فرٲیض ام پتہٕ یمو واجباتن ام پتہٕ یمو ڈایریکٹلی واجب چھِ یِم اَسہِ حجس دوران چھِ 7 اگر کانٛہہ تہِ واجب پیٚیہِ تتھ واجبس بدلہٕ چھِ اَسہِ پینلٹی کمپنسیشن دیُن اکھ قۄربٲنی دِنۍ یعنی اکھ قۄربٲنی چھِ تقریباً 16,000 رۄپیہِ بنان مگر یُس حج مبروٗر خٲطرٕ آسہِ کوٗشش کران سُہ کرِ کوٗشش کہِ مےٚ گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ کٲم پیٚنۍ بلکہِ بہٕ گژھٕ کٲم کرُن تیوٗتاہ خوٗبصوٗرت اندازس منٛز یُتھ اللہ رب العزت تہِ گژھِ بیٚیہِ گژھِ مِن ان یہِ برابر نقل گژھِ حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم یِتھ کٔنۍ ییٚلہِ صاحب صٲب آسہِ حج تمام لوازمات اتھ منٛز چھُ گۄڈنیُک یُس أسۍ واجبن ییٚلہِ أسۍ کتھ کران واجبن گۄڈنیُک واجب چھُ عرفہ مٔنٛزۍ چھُ نیرُن اَسہِ مغرب پتہٕ امہِ پتہٕ چھُ دوٚیِم واجب چھُ اَسہِ یُس وقوٗفِ مُزدلفہ وقوٗف عرفہ چھُ فرض مگر وقوٗف مُزدلفہ یُس دوٚیِم پڑاو چھُ اَسہِ سُہ چھُ واجب مگر یہِ چھُ امیُک ٹایم چھُ فجرٕ بعد اشراقس تام یہِ چھُ تھاوُن یاد یُس
فرض وقوف عرفہ سہ ظہر پہ 9 ذی الحجہ مغربس تان گژھان اس وقوف مزدلفہ یہ واجب یہ گژھان صبحن یہ گژھان فجر بعد سٹارٹ اشراقس تان 10 ذی الحجہ تو امہ پتہ واتان میٖناہس منٛز گۄڈنیٚتھ کرُن جمرہ یہ 3 واجب جمرہ پتہ قربانی کران سۄ کران گورمنٹ تمن ڈونیشن دِوان تم کران امہ پتہ کرُن حلق تو قصر حلق مطلب مردن ہند خاطر ماسک آسن اور مستوراتن ہند خاطر اخ پور یعنی یتھ عیٖذ ہن پیوان ماسس بناو ماسن اکوٹے رلائت پتہ مگر محروم یہ خاص خیال تھاون امس مستورات گژھِ محرومٕے مس یا لیڈی نت محروم اس محروم آسہِ سۭتۍ تو یہ گوٚو یہ امہ پتہٕ یُس چھُ امہ پتہٕ صفا مروہ ساے پتہٕ گوٚو طواف وِدا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ واپس گژھو تمہِ ساتہٕ طواف تو احرام کِتھ کٔنۍ چھُ گنڈُن بڑ مختصر مدت تتھ منٛز ہٲیتو تُہۍ تھوڑا بہت احرام تو اس احرام گنڈن یہ تیوت مشکل کی اکثر باسان یہ احرامس متعلق یہ ونان کہ اس باسان احرام بڑا خطرناک مگر تیوت یہ مسئلہ بالکل آسان یہ تیز مشکل کما کہین احرام اون یہ بالکل یہ مگر یتن احرام گڑو یا تو ہور رٹن اگر نہیں ہور ہیکو رٹت کی تیل ات کرن اخ چیز یہ صاف جائے گنڈن احرام اس کھوڑ سائڈ کم دشن سائڈ کن نیون زیادہ یلی احرام نیو یون یور برابر یم سائڈ یون یوتن پتہ لوم یتھ زور یہ بالکل لوم واریاہ اصل پٲٹھۍ پتہ کوٚر دِژ ییٚتٮ۪ن یتھ وڑ مختصر وڑ معموٗلی وڑ ییٚلہِ یِم وڑ دِژ پتہٕ نیوٗ یہِ یورٕ اَسہِ یُکنتھ پتہٕ اوٚن یورٕ یوٚتن ووت اتٮ۪ن دیُت اَسہِ بیٚیہِ اکھ وڑ اتھ بالکل معموٗلی یہ چھُنہٕ تیوٗت یہ چھُنہٕ تیوٗت مسلہٕ کِہیٖنۍ پتہٕ نیوٗن بیٚیہِ واپس یورٕ دِتُس بیٚیہِ ییٚتٮ۪ن وڑ اکھ پتہٕ دیُت اَسہِ ژۄپٲرۍ وڑ بٕتھِ تہِ وڑ بٕتھِ تہِ دیُت وڑ فٕتہِ تہِ وڑ ییٚلہِ اتھ وڑ دِمو أسۍ یہ گژھِ نہٕ یلہٕ کینٛہہ اگر أسۍ وۄنۍ یتھ منٛز دو تہِ حظ یہ بنیو بیلٹ یہ بنیو نہ حظ یہِ گژھِ نہٕ بالکل یلہٕ اکھ انسان سائیکالجیکل روزان کہ نہ مےٚ ما گژھِ یہِ مگر یہ چھُنہٕ گژھان یلہٕ کینٛہہ کیٛاہ تہِ گژھِ نہٕ یہ چھُ بالکل حظ پتہٕ گٔے رمل گٔے یہ کیٛازِ یِتھ کٔنۍ چھُ کرُن گۄڈنِکٮ۪ن 3 چکرن چھُ رمل کرُن پتہٕ گٔے یہِ حظ یہِ ژادر یُس اَسہِ دوٚیِم اکھ ژادر چھِ یہِ چھِ بالکل یِتھ کٔنۍ یہِ حظ یہِ ولٕنۍ یِتھ کٔنۍ أسۍ یوٗجؤلی ژادر چھِ ولان مگر اتھ منٛز چھُ اکھ چیٖز ییٚلہِ اجتبا آسہِ ونان اجتبا گوٚو یہِ کہِ یہِ صورت یۄس اَسہِ اجتبا چھُ کرُن خانہ کعبس طواف کرنہٕ وِزِ یہِ چھُ تراوان یلہٕ یتھ پٮ۪ٹھ یتھ چھِ ونان اجتبا کھوورِس پھیٚکِس پٮ۪ٹھ ژادر تراوٕنۍ دٔچھُن پھیٚوک چھُ تراوُن یلہٕ بیٚیہِ چھُ گۄڈنِکٮ۪ن 3 چکرن رمل کرُن اجتبا چھُ سارنٕے چکرن کرُن رمل گوٚو اکڑِتھ پکُن اہن حظ اکڑِتھ پکُن یِتھ کٔنۍ اکھ سپاہ سالار چھُ پکان بہادوٗری سان مگر تتھ منٛز چھُ یہِ تھاوُن شکل چھِ بناوٕنۍ بلکہ یِتھ کٔنۍ چھِ آسان حظ یہِ انسان سۭتۍ جوٗڑِتھ اسلیے چھِ شکل بناوٕنۍ بیٚیِس گژھِ نہٕ تکلیٖف گژھُن دکہٕ لگُن کینٛہہ حرمس منٛز کیٛازِ یوٗتاہ اَتیُک پروٹوکال زیادٕ چھُ حظ یہِ عبادتس یوٗت زیادٕ میلہِ حظ اجر أکِس مگر یِتھٕے کٔنۍ چھِ أسۍ پروٹوکال اتن گۄناہ اگر گژھِ تتھ تہِ چھُ یُتھُے امے پروٹوکال چلو جب یہ فرما رہے تھے اسے میں گئی گوز بامس کہ یہ فرما اس کی اگڑت پکو ہے جو آپ ہی کی شکایت ایک ہے کہ یہ جب ہم ویکسینیشنز کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک کاؤنٹر رکھا جاتا ہے جس سے بہت بھیڑ ہو جاتی ہے وہاں پر تو انتظامیہ سے ہماری گزارش ہے کہ بہت سارے کاؤنٹرز وہاں پہ رکھیں تاکہ عازمین کو کسی بھی دقت یا دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور تمام عازمین سے ہماری دست بستہ گزارش ہے جب آپ بیت اللہ پہنچے اور جب آپ حج کا یہ فریضہ انجام دیں تو ہمیشہ ضرور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو بآسانی پائے تکمیل تک پہنچائے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ آج بنے رہے مجھے اور وصاف کو اجازت دیجیے پروگرام کنکلوڈ کرنے کی آپ اپنا خیال رکھیے ہماری دیگر